السلام علیکم دوستو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک صاحب کافی بیمار رہتے تھے اور طبیعت تھی کہ دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک وقت میں آدھی روٹی بھی مشکل سے کھا پاتے، سانس لینا دشوار ہو رہا تھا، کمزوری اتنی کہ بغیر سہارے کے حاجت کے لیے بھی نہ جا سکتے تھے۔ کچھ دن بعد ان کے ایک عزیز ان کے ہاں تشریف لے گئے اور حاجی صاحب کو بغیر سہارے کے چلتے دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ حاجی صاحب نے دور سے ہاتھ ہلا کر اپنے عزیز کا استقبال کیا اور چہل قدمی کرتے ہوئے ان کے پاس آ گئے اور پھر مسکرا کر ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ ان کی گردن میں صحت مند لوگوں جیسا تناؤ تھا اور لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ کبھی بیمار بھی تھے۔ عزیز نے حاجی صاحب سے پوچھا کہ یہ کرشمہ کیسے ہوا کہ آپ صحت مند ہو گئے؟ حاجی صاحب نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں ایک ایسا نسخہ لگا ہے کہ اگر دنیا کو معلوم ہو جائے تو سارے ڈاکٹر حکیم بے روزگار ہو جائیں۔ عزیز نے بہت حیرانگی کے ساتھ پوچھا کہ آخر ایسا کون سا نسخہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہے؟ حاجی صاحب نے فرمایا کہ کچھ دن پہلے میرے ملازم کی والدہ فوت ہو گئی اور میرے بیٹے نے عارضی طور پر ایک 6 سال کا بچہ میری خدمت کے لیے مامور کر دیا۔ وہ بچہ دیکھنے میں بہت معصوم تھا۔ میں نے ایک دن بچے سے پوچھا کہ آخر کس مجبوری کی بنا پر اس چھوٹی سی عمر میں میری خدمت کرنا پڑ رہی ہے۔ بچہ پہلے تو خاموش رہا، پھر سسکیاں بھر کر بولا کہ میرے گھر والے سب ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے اور میرے مال مویشی زمین پر رشتہ داروں نے قبضہ کر لیا۔ اب دنیا میں میرا کوئی نہیں اور 2 وقت کی روٹی اور کپڑوں کے عوض میں آپ کی خدمت پر مامور ہوں۔ یہ سنتے ہی حاجی صاحب کا دل پسیج گیا اور پوچھا کہ بیٹا کیا تم پڑھو گے؟ بچے نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ حاجی صاحب نے مینیجر سے کہہ کر اس بچے کو شہر کے سب سے اچھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ بچے کا داخل ہونا تھا کہ اس کی دعاؤں نے اثر کیا اور قدرت مہربان ہو گئی۔ میں نے 3 سالوں کے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ سارے ڈاکٹر اور گھر والے حیران تھے۔ اگلے روز اس یتیم بچے کو ہاسٹل میں داخلہ دلوا دیا اور بغیر سہارے کے ٹوائلٹ تک چل کر گیا۔ میں نے مینیجر سے کہا کہ شہر سے 5 ایسے اور بچے ڈھونڈ کر لاؤ جن کا دنیا میں کوئی نہ ہو۔ پھر ایسے بچے لائے گئے، انہیں بھی اسی اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور آج میں بغیر سہارے کے چل پھر رہا ہوں، سیر ہو کر کھا پی رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر حاجی صاحب سینہ پھیلا کر چہل قدمی کے لیے چل دیے۔ عزیز نے کہا حاجی صاحب ذرا سنبھل کر۔ حاجی صاحب نے کہا کہ میں اب نہیں گروں گا جب تک یہ بچے اپنے قدموں پر کھڑے نہیں ہو جاتے، اور کہا قدرت یتیموں کو سایہ دینے والے درختوں کے سائے لمبے کر دیا کرتا ہے۔ یاد رکھیں انسان کو مقصد ہی زندہ رکھتا ہے۔ جب انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہ رہے تو ایک ایک کر کے اس کے جسم کے اعضاء دم توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اچھی، صحت مند اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا کوئی نیک اور اچھا مقصد بنا لیں۔ شکریہ۔